لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا شفيع له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً تقریباً ہر اتوار کو عقائد کے متعلق بفضلہ تعالی بیان ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں کہ میرے دل کے اندر تیری محبت کوٹ کوٹ کے بھر جائے، اور وحب من یحبک، اور اے اللہ ان کی بھی محبت مانگتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، جو تیرے محبوب ہیں، جو تیری بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں، اور جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، میں ان کی بھی محبت تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو اپنے برگزیدہ بدبی میری دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اب میرے محترم دوستو بزرگو، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ محبت کی حدود ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی کا جو مقام ہے اس مقام پر کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، اور میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، اور نبیوں کے مقام تک کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، اور ایک صحابی کے مقام تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ محبت کی حدود ہے۔ اب ان حدود سے اگر تجاوز کیا جائے گا تو حدودوں سے تجاوز کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ
اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر اللہ سے تو محبت کا دعویٰ ہے لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت نہیں ہے تو پھر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ محبوب کی چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے، محبوب کی پسندیدہ چیز بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں اگر ان سے کوئی محبت نہ کرے اور پھر کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ پھر اللہ کی محبت میں بھی جھوٹا ہے۔ اس کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں سے بھی، اللہ کی محبوب بندوں سے بھی وہ محبت کرتا۔ اب میرے محترم دوستو، محبتوں کی حدود میں نے کہا کہ ہیں کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو محبت کے اندر ان کی مقام سے بہت زیادہ اونچا نہیں کر دینا، اور پھر اگر اس حد کو پار کر دیا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور یہ محبت حد سے اتنی تجاوز کر گئی، اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کے مقام سے اونچا کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دیا عیسائیوں نے۔ تو اب عیسائی محبت ہی کر رہے ہیں، لیکن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا تجاوز کیا کہ اللہ کی صفات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ماننے لگ گئے کہ جی جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، مشکلیں حل کر سکتا ہے، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، یہ ساری صفات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ہیں۔ تو عیسائیوں نے اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ عیسائیوں نے برا کام کیا اور وہ گمراہ ہو گئے، اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ان کی تردید فرمائی۔ یہودی بھی عزیر علیہ السلام سے محبت کرتے اور اس محبت میں اتنا زیادہ تجاوز کیا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کی صفات عزیر علیہ السلام میں مان لی۔ اب یہودی بھی گمراہ ہوئے کہ نہیں؟ اچھا، عیسائی کس سے محبت کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں؟ اور یہودی عزیر علیہ السلام کی محبت میں تجاوز کر گئے تو عزیر علیہ السلام بھی نبی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر یہی ہوا تھا کہ وہ جو 5 بڑے بزرگ جن کا تذکرہ اکثر کرتا رہتا ہوں ان سے محبت ہوئی، اور پھر ان محبت سے نے اتنا تجاوز کیا، اتنا تجاوز کر دیا کہ ان سے پھر مانگنا بھی شروع ہو گئے، ان کے سجدے بھی ہو گئے، ان سے مرادیں بھی طلب ہونے لگ گئی، پھر سب کچھ انہی کو سمجھنے لگ گئے، یہاں تک کہ خدائی صفات بھی ان کو دے دی، وہ بھی گمراہ ہو گئے وہ بھی۔ اب یہ ساری چیزیں میرے نبی کے سامنے تھیں، یہ ساری باتیں میرے نبی کے سامنے تھیں، تبھی تو اپنے صحابہ سے فرماتے تھے لا تطرونی، مجھے میرے مقام سے بڑا نہ دینا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے اتنا زیادہ بڑا نہ دینا جس طریقے سے عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اتنا اونچا کیا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یاد رکھو، مجھے جتنا مقام میرا ہے اس سے اونچا نہ کر دینا اور اس سے اونچا بڑھا نہ دینا۔ اور پھر حضور علیہ السلام آخری وقت بھی عیسائیوں اور اسی طریقے سے یہودیوں کے اوپر لعنت کر رہے ہیں کہ لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو اتنا اونچا بنا دیا تھا، پھر انہی کے سجدے ہونے لگ گئے، پھر انہی سے حاجتیں طلب ہونے لگ گئیں، پھر خدائی صفات ان کو دینا پڑ گئیں، اتنا زیادہ بڑھا دیا۔ تو میرے نبی نے یہ فرما دیا کہ مجھے میرے مقام سے اونچا نہ کر دینا۔ حضور علیہ السلام نے اتنی احتیاط کی، اتنی احتیاط کروائی ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں کو یہ بات یاد رکھیں، جس طریقے سے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اونچا کر لے کوئی اپنے مقام سے
اور عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں تجاوز کر دے وہ بھی گمراہ ہے. اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کی محبت میں کوئی تجاوز کر کے خدائی صفات عزیر علیہ السلام کو دے دے تو پھر یہ بھی جناب عالی گمراہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے اونچا کر دے تو پھر وہ بھی گمراہ ہے. وہ بھی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کی دلیل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کا لازمی جزء ہے. جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، خدا کی قسم وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. وہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال کہ جب اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ اور تمہارے بچوں سے زیادہ اور پوری دنیا سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے لیکن اس طرح صحابہ نے کی ہے. صحابہ نے تجاوز نہیں کیا. دیکھو صحابہ حضور کی محبت میں کس طرح احتیاط برت رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، بلال حبشی وہاں بے ہوش پڑے ہیں، ابو ہریرہ وہاں بے ہوش پڑے ہیں، حضرت عمر جیسا مضبوط دل والا انسان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جس نے کہا میرے نبی کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا. میرے نبی تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے. صحابہ کے ہوش اڑ گئے اس لیے کہ محبوب آج جدا ہو گیا ہے، اس لیے کہ جس کے لیے آپ کے انگاروں پہ گھسیٹا جا رہا تھا آج اس سے جدائی کا دن آ گیا ہے، اس لیے کہ جس کے لیے بچوں کو یتیم کرا دیا تھا اور بیویوں کو بیوہ کرا دیا تھا آج اس سے جدائی ہو گئی ہے. اتنے کڑے وقت کے اندر ابو بکر صدیق نے حضور کا مقام صحابہ کو یاد دلایا. جب صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی ابو بکر صدیق نے ہر دور کے اندر امت مسلمہ کو سہارا دیا، ہر کڑے وقت کے اندر صدیق اکبر نے اس امت کو سنبھالا ہے. اگر کوئی منکرین زکات پیدا ہوا اس کے خلاف جدوجہد کر کے منکرین زکات کا قلعہ کما کیا. اگر کوئی مسلمہ کذاب ختم نبوت کے اوپر حملہ کرتا ہوا آیا حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا بھی دفاع کیا. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد صحابہ کی حالت غیر ہو گئی، ابو بکر صدیق نے سب کو جمع کر لیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو حضور کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے ہیں. اور من کان یعبد اللہ فإنه حی لا يموت. اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. حضور اللہ کے نبی ہی تو ہیں، حضور اللہ کے رسول ہی تو ہیں. اگر یہ دنیا سے چلے گئے یا یہ شہید کر دیے گئے تو کیا تم دنیا سے پھر جاؤ گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا مقام بتا دیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو حضور کی محبت کرتا تھا پھر سمجھ لے حضور کا تو انتقال ہو چکا، لیکن جو اللہ کی محبت اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اس کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی. اب میرے محترم دوست بزرگو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کا لازمی جزء ہے. جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. جس کے دل کے اندر حضور کی محبت نہیں وہ خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی حدیں ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنی ہے. آدم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے نبی گزرے، لیکن ان محبت کے اندر حد کے اندر رہنا ہے. اگر حد سے تجاوز کر لیا تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، پھر گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے. اس حد سے اگر تجاوز کر دی تو پھر میرے محترم دوستوں کو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. لہذا آپ نے دیکھا ہے آج جو یہ عقیدہ بنایا جا رہا ہے انبیاء کی محبت میں آ کر کہ جی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدائی صفات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طریقہ سے ہر جگہ موجود ہیں انبیاء علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں اور یہاں تک کہ اولیاء بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. حالانکہ فقہا نے یہ بات کہہ دی ہے من یعتقد ان ارواح المشائخ حاضرۃ یکفر. جو یہ عقیدہ رکھے
کہ بزرگوں کی روحیں گھر پہ آتی ہیں وہ کافر ہو گیا ہے. وہ کیا ہو گیا ہے؟ لیکن کیوں حد سے تجاوز کر دیا؟ تو انبیاء علیہ السلام کی محبت میں بھی حد سے تجاوز ہوا. ان کو پھر عالم الغیب بھی مان لیا، خدائی صفات سے مختص بھی مان لیا، خدائی صفات والا بھی مان لیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ہر جگہ موجود ہونا، ذرے ذرے کا علم رکھنا، ان کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھی شامل کر دیا. تو اب یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں انبیاء علیہ السلام کو ملا دیا. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا یہ کیا ہوتا ہے؟ اب میرے محترم دوست بزرگو، یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں بیان کے اندر، لیکن یہ بات جو بار بار دہرائی جاتی ہے یاد دہانی کے لیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مضمون کو بار بار دہرایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار دہرایا، توحید-sunnah.com لا الہ الا ہوا اللہ نے بار بار دہرایا. یہ توحید کا سبق اللہ نے بار بار دیا ہے، بار بار دیا ہے، تاکہ اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ ہو جائے اور اتنا پختہ ہو جائے کہ جس طریقے سے بلال حبشی کے اندر توحید اتنی پختہ ہو گئی تھی، سن کر اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ پھر اسی بلال حبشی کو اگر تپتے ہوئے صحرا میں لٹا کر اوپر پتھر کی بڑی سل رکھ کر ہاتھوں میں میخیں گاڑ کر بھی اس بلال کو توحید چھوڑنے کا اگر کہا گیا، اس کڑے وقت کے اندر بھی بلال کہتا ہے احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. توحید پختہ ہو گئی تھی. جب توحید میرے نبی نے بار بار توحید کا درس دیا، بار بار میرے نبی نے توحید بیان کی تاکہ پختہ ہو جائے صحابہ کے دل میں توحید. اور جب پختہ ہو گئی تو اتنی پختہ ہو گئی کہ حذیفہ سہیمی کو جب کھڑا کر دیا گیا اور کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی، اس کے باوجود حذیفہ سہیمی نے حضور علیہ السلام کے کلمے کو نہیں چھوڑا. اتنی پختہ کر دی تھی اللہ کے نبی نے صحابہ کے دل میں توحید کو، بتا بتا کر اتنا پختہ ہو گئے تھے، مارے کھائیں، ہر قسم کے تشدد و بربریت کو برداشت کرنے کے باوجود اللہ کی توحید کو نہ چھوڑا. تو یہاں بھی بار بار توحید کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ہمارے دل میں اللہ کی توحید پختہ ہو جائے، اور اللہ ہم تجھ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ مرتے دم تک توحید کے اوپر قائم رکھنا، توحید کے اوپر یا اللہ ثابت قدم رکھنا. اور دوسری وجہ یہ کہ ہم اتنا سن لیں، اتنا پکا ہو جائے کہ دوسروں کو سمجھانے والے بھی بن جائیں. اب میرے محترم دوست بزرگو، انبیاء علیہ السلام کو جو عالم الغیب مانا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام. اب دوستو یہ بات یاد رکھیں، میں بار بار یہ چیز کہا کرتا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہر درس میں کوئی نہ کوئی تو نیا آتا ہوگا. یہ بات دوبارہ کہتا ہوں اور بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی ادنا سی گستاخی بھی یہ ایمان کے منافی ہے. اس کے دل کے اندر سمجھے ایمان ہی نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ادنا سی گستاخی بھی کرے. لیکن ان کے جو حد ہے محبت کی اس کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر تجاوز بھی نہیں کرنا. اب جب انبیاء علیہ السلام کو ہر جگہ موجود مانا جائے اور ذرے ذرے کا عالم جانا جائے کہ ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پتے کا، ایک ایک قطرے کا، ایک ایک ہوا کے جھونکے کا، ایک ایک بال کا، ہر ہر دل کا، ہر ہر اعمال کا، ہر ہر چیز کا انبیاء علیہ السلام کو علم ہے، تو اب مجھے بتائیں جب یہ عقیدہ رکھا جائے تو اس عقیدے کے رد میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب میرے محترم دوستوں کو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انبیاء علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جس طریقے سے مقیاس حنفیت اور جاء الحق ان کی کتابوں کے اندر یہ بات کا ثبوت اور دلائل دیے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے ہر جگہ موجود ہونے کے، اور وہ دلائل بھی ایسے ہیں کہ آپ نے ان میں سے اکثر دلائل کا رد کچھ ہفتے پہلے جو اتوار کو درس ہوا تھا اس میں آپ حضرات نے سن ہی لیا ہوگا. یاد ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اب یاد تو نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. بہرحال اس بارے میں کہ انبیاء علیہ السلام ہر جگہ موجود اور ہر ہر ذرے کا علم رکھنے والے، تو اس کے بارے میں خاص طور پہ حضور علیہ السلام کے متعلق تو آپ حضرات کے سامنے کافی بحث ہو گئی. اب باقی انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے. دوبارہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو حاضر و ناظر اور علم غیب پہ بات ہوتی ہے، اس میں انبیاء کے علم کی تنقیص مراد نہیں ہے، اس میں انبیاء کے علم کو کم کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بتلانا مراد ہے کہ اللہ کے برابر علم کسی کا بھی نہیں ہے.
بلکہ یہ بتلانا، اس سے بتلانا یہ مراد ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں انبیاء علیہ السلام کو شریک نہ کیا جائے۔ باقی انبیاء کے علم کی بات ہے تو خدا کی قسم انبیاء کے علم کے برابر پوری دنیا کے انسانوں کا علم جمع کر دیا جائے، انبیاء کسی ایک نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی ایک نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور حضور علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء کے پاس ہے۔ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن علم ان کا جو ہے وہ محدود ہوا کرتا ہے، اللہ کے علم کے برابر نہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا علم اور ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ خدائی صفت موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اتنے بڑے بزرگ کہ اللہ نے ان کے لیے آپ کو گلے گلزار بنا دیا تھا، اور اللہ کو اتنے زیادہ پسند کہ ان کو خلیل کا لقب دیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں۔ اب میرے محترم دوستو بزرگو، یہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ قرآن نے ان کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، اور وہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا گھر میں مہمان آئے ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ گھر میں مہمان آئے، فوراً جا کر بچڑا تل کر لے آئے، اور بچڑے کو تل کر جب ان کے سامنے رکھا تو اب توحید-sunnah.com جب سامنے رکھا ہے فرشتوں کے، تو فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، اور فرشتے جناب علی وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، فوراً بچڑا لے کر آ گئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان فرشتوں کا ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہا اور یہ فرشتے گوشت کو نہیں کھا رہے، تو وہ اپنے دل میں ذرا ڈر گئے۔ قرآن نے فرمایا کہ خیفہ، ان کو تھوڑا ڈر محسوس ہو گیا، کیا بات ہے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اس لیے کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ کسی کے گھر سے کھانا اگر کھا لیا پھر سمجھ لو کہ اس کے دوست بن جاؤ گے، اس کے پھر دشمنی ختم کرنا پڑے گی، اور پھر اگر اس سے غلط ارادے سے آئے ہوگے تو جس کے گھر کا نمک کھا لیا پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب علی ہے بھی غیر اور ہے بھی اجنبی اور کھانا سامنے اور کھا نہیں رہے، آخر وجہ کیا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہے؟ شاید کہ کوئی غلط ارادے سے آئے ہوں گے، اس وجہ سے کھانا نہیں کھا رہے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی دیکھ کر یہ محسوس کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا گھبرا گئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا قالوا لا تخف، آپ گھبرائیں نہ، آپ ڈریں نہ، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں تو ہمارے رب نے قوم لوط کے پاس بھیجا ہے کہ ہم لوط علیہ السلام